وقال تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار پروردگار رب العالمین ہے۔ زمین و آسمان میں اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ جو بھی چیز ہونا ہے اسی کے حکم اور اسی کے مرضی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف بغیر کوئی بھی چیز حتیٰ کہ ایک درخت کا پتا بھی گر نہیں سکتا۔ انگن درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی انگن درود و سلام کی نذرانے پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ اسراء قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم والدین کے تعلق سے کچھ اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اپنے بازو اور اپنے جسم میں اور عاجزی و انکساری ہم کو اپنانا چاہیے، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے اے اللہ تعالیٰ میرے والدین پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ والدین ایک بہت بڑی انمول نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ والدین کے مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی بس اتنا کافی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے علاوہ کوئی اور حدیث، کوئی اور آیت بھی نہ اتارتا تو یہ آیت کافی ہے والدین کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت صرف اللہ کی جائے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لا کر یہ بتا دیا کہ میرے عبادت کے بعد سب سے زیادہ اپنی انسان پر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید دی ہے، توحید اور اللہ رسول کے احسان کے بعد ہم پر سب سے بڑا جو احسان ہے ہمارے والدین کا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر ہم دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں۔ ہماری انہوں نے اچھی پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں ایک اعلیٰ مقام پر انہوں نے فائز کیا، تو یہ والدین کا ہم پر اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا احسان ہے۔ اس آیت کریمہ کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں اس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایک والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہم کو کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب والدین یا والد یا والدہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ان کی خدمت ہم پر واجب ہے، ان کی خدمت ہم پر ضروری ہے، یہ قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آتی ہے، وہ بچے جیسے حرکتیں کرتے ہیں تو ان کی عادتوں کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر آپ انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے بڑی بہترین بات جو ہو سکتی ہے وہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ کرے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف تک ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو بڑی نرمی سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آئیں۔
اور ان کو اف تک نہ کہیں. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ انہیں ڈانٹے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. چوتھی بات، آپ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، آپ کی بھی اولاد ہو گئی، آپ کے پاس دولت آئی، آپ اپنے والدین کے سامنے غرور، گھمنڈ اپنی دولت کا اور اپنے دولت کی طاقت اپنے والدین کے سامنے نہ بتائیں. واخفض لهما جناح الذل، آپ کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائیں، آپ اپنے والدین کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئیں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، بڑے ہی عاجزی انکساری کے ساتھ، اگرچہ کہ آپ اپنے جگہ بڑے مقام پر ہوں گے، بڑے کلکٹر ہوں گے، بڑے ڈاکٹر ہوں گے، لیکن آپ اپنے والدین کے سامنے صرف ان کی اولاد ہیں. یہ سمجھو آپ کی ڈگریاں اس کی اپنی جگہ ہیں، لیکن والدین کے سامنے آپ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئیں. اور آگے جو پانچویں بات اللہ نے بتائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے والدین کا احسان، بچپن میں انہوں نے جس طرح میں پالا، جس طرح بڑا کیا، وہ احسان کو یاد کر کے ہم ان کے حق میں برابر دعا کرتے رہنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ نے مجھ پر جو احسان کیا، مجھے جس طرح میری پرورش کی، میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا، اسی طرح تو میرے والدین پر رحم و کرم فرما. اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی شکر گزاری کے حقدار ہیں تو ہمارے والدین ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدین، اللہ کا شکر ادا کرو پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو. صرف ماں باپ پڑھائے لکھائے بس ہم نے ان کے لیے کچھ گھر کا انتظام کر دیا، ان کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کر دیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا احسان چکا دیا ہے، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. اللہ نے اپنے شکر گزاری کے بعد اپنے والدین کی شکر گزاری کا ہمیں حکم دیا ہے. انشکر لی ولی والدیک، تو میرا شکر ادا کر اور تیرے والدین کا بھی شکر ادا کر، کیونکہ والدین ہمیں دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے. تو لہٰذا اپنے والدین کی بڑی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کی خدمت حاصل کر کے جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل رغم انف رجل رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی وہ کون سا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ اتنی بددعا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جس نے اپنے والدین کو یا والد یا والدہ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا دنیا میں، تو وہ انسان کی زندگی اور آخرت برباد ہو جائے. آپ کے والدین بوڑھے ہیں، آپ کے والدین آپ کے محتاج ہیں خدمت کے، آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسیرا کر رہے ہیں، کہیں اور جا کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت کی ضرورت ہے. آپ اپنے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں اور جا کر الگ سے اپنے گھر میں آپ خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں جنت دی ہے، ہم اس جنت کے طلبگار ہیں، ہم اس جنت کی طلب اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں جنت دی ہے. حدیث میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے خدمت والا جنت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں کی خدمت کر کے آپ اس جنت کو حاصل کر لیں، اس جنت کو حاصل کر لیں گے تو وہ جنت آپ کو آٹومیٹک ملے گی. تو والدین یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. والدین کی اطاعت کرنے سے، ان کی فرما برداری کرنے سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، کوئی روزی کے تعلق سے، کوئی جاب کے تعلق سے، کوئی گھریلو مسائل کے تعلق سے. الغرض دنیا کا تقریباً ہر کوئی انسان کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے. جبکہ ہمیں حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو، تمہارے گھروں میں رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں. آج انسان جنت اس کے گھر میں ہے، رحمت اس کے گھر میں، برکت اس کے گھر میں، اس کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کر رہا ہے. اپنے والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا مقام و مرتبہ سمجھو. یہ ایسی انمول چیزیں جو ایک مرتبہ جانے کے بعد آپ دنیا کی ساری دولت بھی لگائیں گے تو پھر واپس آنے والی نہیں ہے. آپ کے والدین جیسے بھی ہوں، آپ کو گالی گلوچ دیتے ہوں، آپ کو مارتے ہوں، آپ کو برا بھلا کہتے ہوں، لیکن ہر حال میں وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کی والدہ ہیں. آپ ان کا ادب و احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے. ان کی جو بھی بات ہو، جو بھی جائز خواہشات ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ہم کو چاہیے کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن و حدیث میں والدین کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. انسان جب مال و دولت کما لیتا ہے تو والدین کے
اوپر اکثر لوگ والدین کا خیال نہیں کرتے. خود اچھا کھاتا ہے، خود اچھا پہنتا ہے، خود اپنے آپ پر اچھا خرچ کرتا ہے، لیکن ہمارے جو مال ہے، ہمارا جو مال، ہماری جو دولت ہے، اس میں سب سے زیادہ ہم اگر کسی پر خرچ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے والدین ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اے اللہ کے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا خرچ کریں، کس کو دیں؟ تو اللہ نے فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین خرچ جو انسان کرتا ہے وہ اپنے والدین کو دینا چاہیے. والدین کو دینا سب سے بڑا خرچ ہے. آپ ماہانہ ہزاروں روپے کماتے ہوں، لاکھوں روپے کماتے ہوں، لیکن آپ کی والدین 100-200 روپے کے محتاج ہیں، تو ایسی کمائی آپ کو جنت میں ہرگز نہیں لے جا سکتی. تو اپنے والدین کا خیال کرو، ان کے پوچھنے سے پہلے ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرو، ان کی جو جائز خواہشات ہے اس کو پورا کرو. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میرے والد ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس میں ان کا بھی حق، اور کہتے ہیں کہ وہ میرا مال ہے. لڑکا کمایا ہے، بیٹا کمایا ہے، لیکن باپ کہتا ہے کہ یہ دولت میری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والد کو بلا بھیجا اور بیٹے کے سامنے کہا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا. باپ کو پورا حق ہے کہ جائز طریقے سے اپنے بیٹوں کی دولت کا تصرف وہ کر سکتا ہے. اللہ کے نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. تو باپ اور والدین اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلانے تک ان کی نوبت نہ لائیں، بلکہ ان کی جو جائز خواہشات ہیں وہ وقت سے پہلے ان کی جائز خواہشات پوری کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہم زندگی بھر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. زندگی بھر ہم اگر ان کی خدمت کریں گے تو ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سیزن میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، ایک صحابی آ کر ابن عمر سے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، اے عمر، عبداللہ بن عمر. وہ آدمی جب آتا ہے تو اس کے کاندھے پر اس کی ماں کو وہ باندھ کر آتا ہے. اس کی ماں معذور رہتی ہے، اپنے کھاندے پر اس کو لادے ہوئے آتا ہے، کہتا ہے طواف کے دوران اے ابن عمر، میں نے اپنی والدہ کا اور میرا حج اسی طرح کیا ہے. میری والدہ جو معذور ہے، چلنے سے قاصر ہے، میں نے اپنے پیٹھ پر بٹھا کر طواف کیا ہے، رمے جمار کیا ہے، صفا مروہ کی صحیح کی الغرض پورا حج میں نے اسی طرح کیا ہے. کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو نے صرف حج کی بات کہی ہے، اگر زندگی بھر بھی تو اپنی والدہ کو ایسے لے کر پھرے گا تو تیری والدہ نے جو تیری ولادت کے وقت جو درد سہا تھا اس کا 1% حصہ بھی تو نے ادا نہیں کیا. تو سوچو کہ والدہ کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مقام ہے. آج ہمارا برتاؤ والدین کے ساتھ کیا ہے؟ مدر ڈے کے نام پر ایک مرتبہ دن میں اسٹیٹس رکھ لیا، فادر ڈے کے نام پر ایک دن میں اسٹیٹس رکھ لیا، سمجھ جاتے ہیں کہ والدہ کا حق ادا ہو گیا، والد کا حق ادا ہو گیا. زندگی بھر ان کی خدمت کرنے سے بھی صرف ہماری ولادت کے وقت جو ایک درد ان کو ہوتا ہے، درد ذی، اس کا 1% حق بھی ہم نے زندگی بھر بھی والدین کی خدمت کی تو ہم ادا نہیں کر سکتے. تو سوچو میرے بھائیوں، والدین کا کتنا بڑا مقام ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ والدین ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. والد ہی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب ہونے پر خوش ہوتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی آگے بڑھے، کوئی اس سے زیادہ ترقی کرے، اس سے زیادہ نام کمائے. دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا، لیکن والد ایک ایسا انسان ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ ترقی ہونے پر خوش ہوتا ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلتی. تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ اپنے والدین کا نام بدنام کریں. اولاد کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کے والدین کا سر معاشرے میں نیچا ہو. آج ہم دیکھتے ہیں عشق محبت کے نام پر بہت ساری اولاد اپنے والدین کا مقام نہ سمجھتے ہوئے، ان کا مرتبہ نہ سمجھتے ہوئے اس فتنے میں مبتلا ہو کر والدین کا سر معاشرے میں نیچا کرتی ہیں. آپ کے والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے، وہ بڑی محنت کرتے ہیں، کیا دھوپ کیا چھاؤ، کیا دن کیا رات، کیا سردی کیا گرمی، وہ گھر میں ہوں باہر ہمیشہ اپنے اولاد کے بارے میں رات دن ایک کر کے پائی جمع کر اولاد کی تعلیم کا وہ انتظام کرتے ہیں. لیکن یہ اولاد جو تعلیم کے نام پر جا کر غیروں کے ساتھ اپنا چکر چلا کر والدین کا منہ معاشرے میں نیچا کر دیتی ہے. تو والدین اولاد کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کے والدین کا سر نیچا ہو سکے. کچھ لوگ تو یہاں تک ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کو گالی بھی دیتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل اباہ والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو سچی توبہ، زندگی میں مرنے سے پہلے سچی توبہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جنت میں جانا پازیٹیو نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ جیسے شرک ہے، سود خوری ہے، اسی طرح والدین کو گالی گلوچ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ہم مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے، اپنے والدین سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے والدین ہمیں معاف نہ کرے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں تو صحابہ نے فرمایا حل یسب الرجل ابا، اے اللہ کے نبی کوئی اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو انسان اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو، آگے والے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا ہم خود ذریعہ بنیں اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا۔ تو لہٰذا کسی بھی لڑائی جھگڑے میں، معاشرے میں ایسی بہت ساری گالیاں جو والدین کو دی جاتی ہیں، جبکہ والدین کا اس میں کوئی لین دین رہتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان گالیوں سے، اور خود معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ سوچو ان کی زندگی کیا ہوگی، سوچو ان کا انجام کیا ہوگا، سوچو موت کے وقت ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو جو لوگ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے لیے اف تک، صرف اف بھی نہیں کہہ سکتے، خاموش یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک جگہ بیٹھ جاؤ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کا وقت نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں بار بار یہ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے تو واضح کہا کہ اف تک تم نہیں کہہ سکتے، تو سوچ لو اس سے آگے، اس سے کم تر اور کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا باتیں سننے کے لیے بڑی اچھی دکھتی ہیں، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن سننے سے کوئی کامیاب و کامرا نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں۔ والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کی اطاعت کرنے سے انسان کی جو سب جائز خواہشات ہوتی ہیں، اس کی جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی اس کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اویس قرنی کا نام ہم نے سنا ہوگا، یمن کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور انہوں نے پایا، لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات انہوں نہیں کر سکے، کیوں؟ ان کی ماں ضعیف تھی اور ان کی ماں کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہا کہ یمن میں ایک شخص ہے اویس قرنی جو اپنی ماں کی اتنی زیادہ خدمت کرتا ہے، ان کو برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، تو انہوں نے اپنی ماں کی اتنی زیادہ خدمت کی کہ ماں نے ان کے حق میں بہت ساری دعائیں دیں، تو مستجاب الدعوات ہو گئے، یعنی جو بھی وہ دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا۔ برس کی بیماری جس کا علاج ناممکن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برس کی بیماری سے نجات دلا دی۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں، بڑی بڑی مشکلوں میں پڑے ہیں، ادھر ادھر کے چکر کاٹنے سے جنت ہمارے گھر میں، رحمت کے دروازے ہمارے گھر میں ہیں، تو والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ماں کی کوئی دعا خالی نہیں جاتی، ماں کی کوئی دعا خالی نہیں جاتی، اس کی بد دعا بھی ٹالی نہیں جاتی۔ تو لہٰذا ماں کی دعائیں لیں۔ اویس قرنی رضی اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس قرنی مستجاب الدعوات ہیں، جو بھی وہ دعا کرتے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب کبھی کوئی قافلہ حج کے سیزن میں یمن سے آتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے میں جاتے اور کہتے کیا تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے، تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے؟ پتہ چلتا کہ نہیں آئے ہیں۔ الغرض 5-6 سال کے بعد ایک مرتبہ یمن سے وہ حج کے لیے تشریف لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے معمول کے مطابق گئے اس قافلے میں، یمن کے قافلے میں، اور کہا کہ تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ تو ان کے پاس گئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے ملاقات کی، نبی کی ساری باتیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، میرے حق میں دعا کریں۔ کون دعا کی ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ جن کا نام عشر مبشرہ، دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، خلیفہ ثانی دوسرے نمبر کے صحابہ میں آتے ہیں،
ابو بکر کے بعد ان کا نام آتا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس راستے سے وہ جاتے ہیں شیطان وہ راستہ تبدیل کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی عظمت، اتنا بلند رتبے والا انسان اویس قرنی کے سامنے آ کر گزارش کر رہے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ اویس قرنی کو یہ مقام کیوں ملا؟ اویس قرنی کو یہ رتبہ کیوں ملا؟ یہ اعلیٰ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ وہ اپنے والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ اپنے والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات ہو گئے۔ اللہ نے ان کی ہر دعا کی لاج رکھی اور ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبول کرتا تھا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ والدین کوئی معمولی شے اور معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ اسلام نے اگر ماں باپ کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کافر ہیں آپ کے ماں باپ، آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کی بھی عزت و احترام، ان کی خدمت کرنے کا بھی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایات آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت جنت میں یہ آواز سنی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جنت میں گئے، یہ آواز سنی۔ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی سچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو دیکھا کہ کسی کی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جنت میں قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان ہے جو جنت میں قرآن پڑھنے کی ان کی آواز گونج رہی ہے۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مقام ان کو اس لیے ملا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسَ بِأُمِّهِ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے والدہ کے فرما بردار تھے، والدہ کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے۔ ان کی کوئی بات وہ نہیں ٹالتے تھے، ان کا کوئی حکم وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسَ بِأُمِّهِ، کہ وہ اپنے والدہ کی بہت اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ تو اس اپنے والدہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت کا مقام دے دیا۔ جنت کا مقام تو دے دیا، لیکن ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ سوچو ہمارے پاس بھی والدہ ہیں، کیا ہم اپنے والدہ کی خدمت کر کے جنت میں اس طرح ہماری آواز گنجوانا ہم نہیں سمجھتے؟ اور ان کے بارے میں آتا ہے حارثہ بن نعمان کے بارے میں کہ ان کی والدہ جب معذور ہو گئی تو اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے، ہاتھوں سے اپنے والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ اولاد جن کے والدین ضعیفی کی حالت میں پہنچ چکے ہیں اور خود سے وہ اپنے کام نہیں کرتے، تو ان کو کھلانا چاہیے، ان کو پہلانا چاہیے، ان کو نہلانا چاہیے، ان کی جو بھی ضرورات ہے اس ضروریات سے فارغ بھی کروانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی نوکر کو 5,000 دے کر 10,000 دے کر رکھ دیں اور سمجھ جائیں کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت، والد کی خدمت یا والدین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ مقام آپ کو نہیں ملے گا۔ حارثہ بن نعمان کو جو مقام ملا ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو لہٰذا اس مقام کو، دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ مرنے کے بعد جنت حاصل کریں۔ اللہ نے ساری چیزیں بتائی کہ جنت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ جنت ہم گھر میں رکھ کر بازار میں ہم جنت ڈھونڈ رہے ہیں، جنت ہماری گھر میں ہے لیکن ہم اس کے لیے باہر جا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ارے جنت گھر میں ہے تو اس جنت کو تو سنبھالو، اس جنت کو تو احترام کرو، اس جنت کی تو خدمت کر کے تم اس جنت کے مستحق ہو گئے۔ ایک جنت کو ٹھکرا کر تم اس جنت کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ حدیث ہم نے 12 سنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا پھر کون؟ پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھے، پھر کہا تمہاری ماں، پھر کہا تمہارا باپ۔ ہم نے اس طرح حدیث سنی۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیوں کیا؟ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، 1 مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ محدثین کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا 3 مرتبہ ذکر اس لیے کیا کہ والدین جو اولاد کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن 3 مقامات، 3 جگہ ایسے ہوتی ہیں جس میں والد کا کوئی شیئر نہیں رہتا، والد کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں حمل کے وقت 9 مہینے ایک عورت
اپنے لختے جگر کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، جس میں باپ کا کوئی دخل نہیں رہتا۔ 9 مہینے یہ مشکل صرف ماں اٹھاتی ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تمہاری ماں، قرآن کہتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف پہ تکلیف کے بعد تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، جبکہ باپ ایسی کوئی چیز نہیں کرتا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں، تو دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہا کہ ولادت کے وقت جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہوتی، ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے ولادت کے وقت وہ باپ کو نہیں ہوتی۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں، تو یہ ولادت کے بعد دودھ پلانے رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، ماں اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو دیتی ہے، تو اسی لیے ماں کا مقام باپ سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ 3 مقامات جو بڑی کٹھن ہوتے ہیں لیکن ماں اس کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ سوچو ایک 5 کلو کی چیز آپ اپنے پیٹ پر باندھ کر 1-2 مہینے پھر کے دکھاؤ، نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ماں کے اندر یہ اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ 9 مہینے یا اس سے زائد اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھ کر گھر کا سارا کام و کاج وہ کرتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ عورت یا ماں ہو یا کسی کی بہو ہو، کسی کی بیٹی ہو، اس کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ 9 مہینے جب برداشت کر کے کوئی اولاد ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، تو ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹا ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹا اور بیٹی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اولاد کا تصور ہے، اولاد اچھی ہو بس۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں اولاد ہیں لیکن کوئی کام کے نہیں، باپ کا نام مٹی میں ملا دیا، لیکن کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے باپ کا نام بلند کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، والدین یہ بہت انمول چیز ہے، بہت انمول چیز ہے، اس کی غنیمت جانیں۔ کچھ اہم اور باتیں ہیں۔ ماں باپ کی خدمت صرف دنیا کے حد تک ہی نہیں، ان کے حقوق صرف دنیا کے حد تک نہیں بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ہم پر واجب ہوتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک انتقال کر گئی، وہ بہت ساری دولت چھوڑ گئی ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کرتی تو ضرور کچھ صدقے کے لیے کہتی، کیا میں ان کی اس نیت کا اندازہ کر کے میں صدقہ دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ بالکل اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کر سکتے ہو۔ اگر ہمارے والدین یا ہمارے والد یا ہماری والدہ ہمارے لیے بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کے حق میں ہم صدقے جاریہ دیں، ان کے حق میں ہم صدقے جاریہ دیں، جو بھی صدقے جاریہ کے کام ہو سکتے ہیں وہ کریں، ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، جو بھی نیک کام ہو سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے کریں۔ وہ ساری چیزیں اپنے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کے دنیا میں جانے کے بعد اولاد کو چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفار کریں، دعا میں استغفار بھی شامل ہوتا ہے، لیکن حدیث میں الگ سے استغفار کہا گیا کیونکہ والد اولاد جس درد سے، جس محبت سے والدین کے حق میں دعا کر سکتی ہے، مغفرت کی دعا کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جب کبھی آپ کے ہاتھ اللہ سے دعا کے لیے اٹھیں تو اپنے والدین کو ضرور یاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے دعا مکمل کر لی اور اپنے والدین کے حق میں کوئی دعا نہیں کی، تو آپ سے بد نصیب اور ہم سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ والدین کے انتقال کے بعد جو والد کے دوست ہوتے ہیں، جو والدہ کی سہیلیاں ہوتی ہیں، ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ میرے والد رہتے ہوئے میرے والد کے دوست کو کچھ تحفے تحائف دیا کرتے تھے، تو آپ بھی اپنے والد یا والدہ کی اس خواہش کے مطابق اپنے والد کے دوستوں کو بھی تحفے تحائف دیا کریں۔ ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، ان کو بھی تحفے تحائف دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اگر والدین نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ضرور پورا کریں ان کے انتقال کے بعد۔ اور 5ویں اور آخری چیز کہ اپنے والد یا والدہ کے دونوں خاندان سے جو رشتے بنتے ہیں اس کا بڑا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو والدین کی خدمت کے تعلق سے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کا نام بھی علی تھا، حسین کے بیٹے علی ابن حسین ابن علی ابن عبد المطلب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پوتے علی ان کا نام تھا، ان کو زین العابدین کا لقب تھا۔ وہ اپنی والدہ کے بڑے مطیع و فرما بردار تھے، سارے لوگ ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑا ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ دسترخوان پر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنے والدہ کے ساتھ
آپ کبھی دسترخوان پر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اپنے والدہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا کہ اگر کوئی ایک چیز ہو میری والدہ اس کو کھانا چاہتی ہو لیکن میری بھی اس پر نظر پڑے تو میری والدہ اس چیز چھوڑ دے گی میرے لیے، تو اس لیے کہ جو چیز میری والدہ کھانا چاہتی ہے اگر میں بھی وہ چیز کھانا چاہوں تو میری والدہ اس چیز کو میرے لیے چھوڑ دیتی ہے، مجھے پسند نہیں دیتا کہ وہ چیز میں کھا لوں اور میری ماں اس چیز سے دور رہے، تو اس لیے میں اپنی والدہ کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتا۔ میری والدہ پیٹ بھر کے کھائے، ہم کھائیں نہ کھائیں، لیکن دنیا میں یہ مثالیں بڑی دی جاتی ہیں کہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کیے جائیں اور گھر میں 4 بیٹے اور ایک ماں ہو تو ماں کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، 4 بیٹے تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ ماں کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ بیان کرنے سے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو انتقال کر گئی تھی بچپن ہی میں، لیکن آپ کی جو رضائی ماں تھی حلیمہ سعدیہ، ان کا بڑا ادب و احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، تو لہٰذا یہ والدین یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی دیکھ بھال کرنے، ان کی پرورش کرنے میں آگے پیچھے ہوتی ہے، کسی کے ہاں 15 دن، کسی کے ہاں 20 دن، کسی کے 1 مہینہ، 4-5 لڑکے ہو تو باری باری والدین کو ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جبکہ ایک والد جو خون پسینے کی کمائی ایک کر کے اپنے 4-5 بچوں کو پالتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ماں کی دعا خالی نہیں جاتی، اس کی بد دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی۔ ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو ماں کی خدمت کر کے دعا بھی لو، اس کی بد دعا سے بھی بچو۔ ماں کی دعا خالی نہیں جاتی، اس کی بد دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی۔ برتن مانجھ کر ماں 3-4 بچوں کو پال لیتی ہے، برتن مانجھ کر ماں 3-4 بچوں کو پال لیتی ہے، 3-4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ ماں برتن دھو کر کام کاج کر کے 3-4 بچوں کو لے کر اپنی زندگی گزارتی ہے، لیکن 3-4 بچے ایک ماں کو اپنے پاس رکھنے میں آگے پیچھے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کچھ ضروری باتیں تھیں۔ آج ہم لوگ اپنے والدین کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم سے دور رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، فلاں کا باپ دیکھو اتنی دولت رکھ کے گیا، فلاں کا باپ دیکھو اتنے محلات رکھ کے گیا، اتنی دولت چھوڑی، اتنی پراپرٹی چھوڑی۔ یاد رکھو والد کی دولت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، والد ایک ایسا نام ہے، اس کا سایہ ہی کافی ہے، اس کا سایہ ہی کافی ہے۔ والد کی دولت آج رہے گی کل چلے جائے گی، لیکن جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس والد نہیں ہے، جس کے پاس والد ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو والد کا سایہ ہی اولاد پر کافی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کے والد نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں، لیکن والد آپ کے باحیات ہیں، زندہ تو ہیں، ان کا سایہ ہی کافی ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، آپ کو دنیا جہاں کی ساری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، مستجاب الدعوات بھی بنے وہاں کی والدہ کی خدمت میں۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ والد یا والدہ جب کبھی آپ کو بلائیں کسی بھی کام کے لیے، فوراً آپ دنیا کا کوئی بھی اہم کام آپ کے پاس ہو، حتیٰ کہ آپ نفل نماز میں بھی ہوں تو بھی نماز چھوڑ کے جانے کا آپ کو حکم ہے۔ ایک تابعی تھے حیوہ بن شریح، غالباً محدث بھی تھے، اپنے شہر کی جامع مسجد میں وہ درس دے رہے تھے، وہ حدیث کی کتابیں پڑھا رہے تھے۔ ان کی ماں بلاتی ہیں اور کہتی ہے حیوہ بن شریح ادھر آؤ، گھر میں مرغیوں کو دانا ڈالو، جبکہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس، ان کی مجلس میں دینی مجلس چل رہی ہے، ماں کہتی ہے حیوہ بن شریح آؤ گھر کی مرغیوں کو دانا ڈالو، فوراً لوٹ کے آ جاتے ہیں اور وہ کام پورا کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ، ہمارا حال کیا ہے؟ ماں جب کہتی ہے کہ کچھ باہر سے ایک سامان لے کے آؤ، ایک گلاس پانی لے کے آؤ، یا کوئی دودھ کے پاکٹ لے کے آؤ، یا اپنی دوائیاں لے کے آؤ، کہتا ہے کہ اب شام میں لاؤں گا، بعد میں لاؤں گا، کیا مجھے ہی بولتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں ملا آپ کو؟ ایسا ہم لوگ ڈانٹتے ہیں۔ سوچو ہمارے اعمال برباد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہماری زندگی میں سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں خسارہ ہے، جسم میں برائیاں بھری ہوئی ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر لحاظ سے انسان پریشان ہے۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب حکومتی طور پر ہمیں ہو رہا ہے،
یہ سب سوچتے ہیں کہ یہ ورلڈ لیول پر سب لوگ پریشان ہیں، وہ ورلڈ لیول پر ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ اپنے والدین کو خوش کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اگر آپ اپنے والدین کو خوش نہیں کیے ہیں، آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں، تو سمجھ جاؤ آپ جو تجارت میں تمہیں نقصان ہو رہا ہے، جو تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے والدین کی ناخوشی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، والدین کی رازگی میں اللہ کی رازگی۔ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ کا راضی ہے، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے ناراض۔ اتنی بڑی بات اللہ نے کہی کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آپ والدین کو ناراض کر کے کتنے بھی حج کر لو، عمرہ کر لو، نمازیں پڑھ لو، صدقہ و خیرات کر لو، نفلی روزے رکھ لو، لیکن آپ کے والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ کا ناراض ہے، تو سارے آپ کے اعمال معلق رہیں گے۔ تو لہٰذا والدین کو بڑا انمول سمجھیں، یہ ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ چھین لی جاتی ہے تو دوبارہ پھر لوٹائی نہیں جاتی۔ تو لہٰذا شاعر کہتا ہے مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا، لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر، لوگ مل جاتے ہیں ہر موڑ پر، ہر کوئی ماں باپ کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں والدین کے تعلق سے۔ والدین یہ وہ تحفہ ہے، اس کی قیمت جن کے پاس والدین نہیں ان سے پوچھو۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے، ان یتیم بچوں سے پوچھو جن کے سروں سے والدین کا ہاتھ ہٹ گیا ہے۔ والدین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا دروازہ ہے، یہ رحمت کا دروازہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو۔ یہ والدین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دنیا میں جنت ہے، جنت ہے، لیکن اس جنت کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس جنت نہیں ہے۔ کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ہر دنیا کی آرائش ہے، ہر آرام ہے، ہر طرح سے وہ سکھ ہیں اور خوش ہیں، مطمئن ہیں، لیکن ان کے پاس والدین نہیں ہیں۔ ایسی زندگی جو انسان اپنے والدین کی قدر و قیمت نہیں کیا، ان سے اپنی مغفرت طلب نہیں کیا، دنیا میں ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہیں کیا، تو ایسا انسان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جب دیر رات گھر سے آتے ہیں تو آپ کی بیوی اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی، لیکن آپ کی ماں ضرور اٹھے گی اور پوچھے گی آپ کو بیٹا کھانا کھایا یا نہیں۔ یہ صرف ماں پوچھتی ہے۔ آدھی رات 12 بجے 2 بجے جو گھر آتے ہیں تو کوئی بھی ماں آپ کو ٹھنڈا کھانا نہیں دیتی بلکہ گرم کر کے دیتی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر والدہ آپ کی پکاتی ہے، جیسا بھی وہ پکائے، چاہے کچا پکائے پکا پکائے، منہ بند کر کے کھائیں، کیونکہ ماں کا اور والدین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں والدین دی ہیں یا والد یا والدہ دی ہیں تو ان کی خدمت کر کے دنیا میں جنت حاصل کریں، کیونکہ ماں کی خدمت میں جنت ہے۔ اگر ہم دنیا میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کریں گے تو آخرت کی جنت ہمیں ملتی ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ کی ماں آپ سے خوش ہو، آپ کی ماں آپ سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ کچھ اولاد ہوتے ہیں جن سے والدین ڈرتے ہیں، جن سے والدین ڈرتے ہیں، اپنی خواہش اور اولاد کے سامنے رکھنے سے وہ گھبراتے ہیں کہ میرا بچہ کیا بول دے گا۔ اگر آپ ایسی طبیعت کے مالک ہیں تو آپ کی زندگی پر تھو ہے۔ جو والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی خواہشات رکھنے سے وہ گھبراتے ہیں تو آپ کی زندگی پر تھو ہے اور لعنت ہے کہ آپ اپنے والدین کی جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اپنے والدین کے ساتھ دوستانہ رکھیں، فرینڈلی رکھیں، وہ ہر اپنی خواہش اپنے اولاد کے سامنے کھلی طور پر بیان کر سکیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے۔ اگر آپ کی والدین آپ سے ڈرتی ہیں تو آپ سے بدنصیب، آپ سے برا، آپ سے زیادہ لعنتی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ آپ اچھی حالت میں ہیں، آپ کے ماں باپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے والد کو اپنے پاس رکھیں، اپنی والدہ کو اپنے پاس رکھیں، وہ کتنا بھی برا بھلا کہیں، کتنا بھی آپ کو گالی گلوچ کریں، لیکن ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ کچھ لوگ شادی کے بعد بیوی والے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو انکار کر دیتے ہیں، تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی یہ بعد میں آتی ہے، ماں کا مقام اور بیوی کا مقام زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیوی کا حق جو ہے وہ آپ اس کو دیں، لیکن ماں کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے آپ دیں۔ آپ دیر رات آتے ہیں، آپ کی ماں کچھ پریشان ہے تو ان کے پاس بیٹھیں، آپ کے والد ہیں ان کے پاس بیٹھیں، 10-15 منٹ اپنے دن کا آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ دیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پیر دبائیں، ان سے دعائیں لیں۔ یہ دعائیں آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر کے دعائیں حاصل نہیں کی جا سکتی، کہ والدہ اور والدین کی دعائیں جو ہمیں دنیا و آخرت بدل سکتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، والدین کو انمول جانیں۔ حصہ بانٹی کے وقت شاعر کہتا ہے
کسی کے گھر میں کسی کے حصے میں گھر آیا، کسی کے گھر میں کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں گھر آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو ماں یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس کو غنیمت جانیں اور ان کی خدمت کریں، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے ان کے لیے خیر خواہی کا، اور ان کے انتقال کے بعد صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیں۔